وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے توجہ اللہ، ذکر اللہ۔ تو ہم صرف اور صرف عبادت اللہ کی اخلاص کے ساتھ ہر چیز کو اپنے ذہن، دماغ، عقل، شعور، زندگی سے نکال کر صرف اللہ کا ذاتی نام، اس میں جلالہ ہے اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، استغفر اللہ۔ یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے حی قیوم، یہ بھی نہیں کہنے، کیونکہ نبی علیہ السلام یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ ذکر جو لسانی ہو یا قلبی ہو، کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ جو اس کے علاوہ نام ہے نا، وہ کائنات میں ہر ایک کے نام ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے 99 نام وہ اللہ کے بھی نام ہیں۔ یہ بھی شرک، اس میں شراکت بھی نہیں کرنی ہے آپ نے، توجہ نہ بٹے۔ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہر وقت آپ نے یہ اللہ اللہ اللہ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہماری توجہ اللہ کی توجہ، اللہ کی صرف ذات۔ جب آپ ذات کا تصور کریں گے، ذات کا خیال کریں گے، اللہ کا تو ہر چیز اس کے ذمن میں آ جائے گی۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو کسی قسم کی روشنی رہتی ہے، نہ اندھیرا رہتا ہے، نہ ہی روشنی کائنات کی کوئی بھی آپ روشنی جلا لیں سورج کی روشنی کے آگے، ختم۔ ہمیں کلر لگا کے اسے شو کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ شو تو اللہ کی جب یاد ہوگی، بیچ میں ہی نبی کی، بیچ میں ہی فرشتے، ہر چیز بیچ میں آ جائے گی۔ محبت سب سے زیادہ کس کی کرنی؟ اللہ سے۔ تعلق کس سے کرنا ہے؟ نبی سے کوئی تعلق ہمارا نہ، فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں، کسی یعنی اللہ کے ذاتی نام سے ہٹ کر صفاتی نام سے بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ جس وقت ہم نے قرآن حدیث سیکھا، سمجھا، بس وہ ہفتہ لگے، مہینہ لگے، عقائد سیکھے، اعمال سیکھے، اپنی معاملات سیکھے قرآن حدیث کے مطابق، بس اس میں آپ نے اس کو زندگی میں بسانا ہے، زندگی اپنے کردار گفتار میں اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تجارت کرنی توجہ اللہ کی طرف، ذکر اللہ کا، نماز پڑھنی توجہ اللہ کی طرف، ذکر اللہ کا، زکوٰۃ دینی، حج کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے، کمانا، کھانا، بیت الحرم میں جانا، کہیں بھی جانا، آپ نے باتیں دنیاوی کچھ بھی کر رہے ہیں، ذکر اللہ کا، توجہ اللہ کی طرف، عبادت عبادت عبادت، خواہش کی مخالفت، اللہ کی خوشنودی، رضا، اور جناب اپنا کام اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو، جو اللہ کا ہونا ہے۔ ہمارا ہر چیز توجہ، بیوی سے بات ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، توجہ اللہ کی طرف، ذکر اللہ کا، اللہ کے 99 نام بھی یاد جب کرنے ہیں، جب حفظ کرنا ہے، جب تو کرنے ہیں، جب کبھی پڑھنے کو دل کرے یا کہیں بیان کرنے میں ضرورت پڑے تب تو بیان کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ذکر، اب حضرت آمنہ کا کس حدیث میں نام ہے؟ کن احادیث میں؟ ساری من گڑت۔ حضرت عبداللہ کا، نبی پاک کے جتنے بھی واقعات ہیں، صحیح واقعات کوئی بھی نہیں، ایک آدھا ہے، اور اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب زندگی میں کبھی ضرورت ہو، جیسے کوئی واعظ نصیحت ہم کر رہے ہیں سال 2 سال بعد، اس میں آپ ضمنی طور پہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات ذکر نہیں کرتے، وہ ذکر کرنے آپ نے، بزرگوں کے بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ، بس اتنے۔ لیکن فوکس کس کا کرنا ہے؟ توحید کا، اللہ کا، ذکر اللہ کا، توجہ اللہ کا، ہر چیز میں۔ اور جو ہم واقعات نبی کے صحیح احادیث میں، صحابہ کے، تابعین کے،
बुजुर्गों के अपने सही अहादीस में बयान करें। अगर हमारा 1 घंटे का बयान है तो हमारे 5 से 7 मिनट से ज़्यादा उस बयान पे उन पे नहीं लगने चाहिए, और तवज्जो उसमें भी ज़िक्र अल्लाह का रहना चाहिए। अगर हमारी तवज्जो अल्लाह से हट के नबी की तरफ, फरिश्तों की तरफ चली गई, अल्लाह के सिफाती नाम की तरफ, समझ ले हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म, हम काफिर हो गए, मुशरिक हो गए, हम बेदीन हो गए, हमारा दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह से तौहीद से कोई ताल्लुक़ नहीं। तौहीद ही अल्लाह का ज़ाती नाम जो है, अल्लाह का ज़ाती, अल्लाह की ज़ात को सोचना है, अल्लाह की ज़ात को समझना है, उसी में गुम रहना है। उसी में जब गुम रहेंगे, अल्लाह ही से मोहब्बत करनी है, अल्लाह ही से ताल्लुक़ करना है, अल्लाह ही से हर किस्म का रिश्ता जोड़ना है, तो उससे रिश्ता जोड़ेंगे। क्यों? हमारे नबियों का जिक्र क्या था? अल्लाह, हमारे नबियों के सारे रिश्ते क्या थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बीवियाँ थी, लेकिन रिश्ता किससे था आपका? अल्लाह से। आपके कितने सहाबा थे? हज़ारों लाखों, लेकिन रिश्ता आपका सबसे था ना, सिर्फ अल्लाह से। आप दुनिया ज़िंदगी में हर काम करते थे, हर नबी हर काम करता है, फरिश्ता हर हुक्म अल्लाह का मानता है, लेकिन उसकी तवज्जो जिक्र किसका होता है? उसका, अल्लाह का। हर काम में मकसूद, नीयत, गर्ज, गायत, इंतहा, इब्तिदा क्या होती है? अल्लाह। हमा उस्त और हमा अजूज, वहादत वजूद और वहादत शूद, यही है। हर चीज़ जो भी कायनात में हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसमें अल्लाह नज़र आए हमें, अल्लाह, यानी अल्लाह से तवज्जो ना हटे। जुबान से, दिल से अल्लाह ना निकले, यानी जुबान पे भी जिक्र अल्लाह का, दिल में भी जिक्र अल्लाह की, याद भी अल्लाह की, तवज्जो भी अल्लाह की तरफ रहे, फोकस भी अल्लाह रहे। यही तौहीद है, यही इबादत है, यही जिक्र है। अल्लाह का सिफाती नाम भी नहीं लेना। बैतुल कुर्सी पढ़ो जी फलान, जहाँ जहाँ अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया, जो जो जिक्र है। अब देखिए रात के वक्त के, सुबह के वक्त नबी पाक ने फरमाया जिक्र ये पढ़ो, बैतुल खला में जाते वक्त ये पढ़ो, सूरज देखो ये पढ़ो, चांद देखो ये पढ़ो, नया महीना शुरू हो ये पढ़ो, बच्चा पैदा हो ये पढ़ो, खाना खाओ ये पढ़ो, मस्जिद में दाखिल हो ये पढ़ो, बैतुल खला में दाखिल हो ये पढ़ो। अगर आपको कोई मरीज़ नज़र आए, अस्पताल नज़र आए, मुश्किल में कोई नज़र आए तो ये दुआ पढ़ो। अगर माँ बाप को देखो ये पढ़ो, बच्चों को देखो ये पढ़ो, आईना देखो तो ये पढ़ो, आप घर से निकल रहे हो तो ये पढ़ो, आप घर में आ रहे हो तो ये पढ़ो। अब वो मसनून दुआएं वो आपने करनी है, उसमें भी अल्लाह ही है, उसमें भी अल्लाह ही है। जिस वक्त ये आप दीन को समझ लेंगे और तवज्जो फिर नबी से हटाकर, नबी से हटाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करनी है अल्लाह की तरफ लाने के लिए, फरिश्तों से तवज्जो हटानी है, अल्लाह के सिफाती नामों से तवज्जो हटानी है, उससे जिक्र हटाना है। जहाँ मसनून और दीनी तौर पे जहाँ मसनून है करना, नबी पाक ने किया, वहाँ हम भी करेंगे, लेकिन तवज्जो वहाँ भी अल्लाह की तरफ, जिक्र अल्लाह का, जिक्र अल्लाह का, वहाँ नबी की तरफ तवज्जो, तसव्वुर, तखय्युल नहीं लेके जाना, ख्याल नबी की तरफ, फरिश्तों की तरफ नहीं लेके जाना। फरिश्तों का जिक्र आ जाए, नबियों का जिक्र आ जाए, रसूलों का जिक्र आ जाए, सहाबा का जिक्र आ जाए, औलिया का जिक्र आ जाए, माँ बाप का जिक्र आ जाए, दुनिया जहान का जिक्र आ जाए, ज़मीन और आसमान का जिक्र आ जाए, तवज्जो अल्लाह से नहीं हटानी, जिक्र और याद अल्लाह से गाफिल नहीं होना। अगर याद से गाफिल हो गया, जिक्र से गाफिल हो गया, जिक्र से जुबान रह गई, जिक्र से याद से दिल रह गया, तवज्जो अल्लाह से हट गई, तो सूफिया का कौल है, यकदम गाफिल सोदम काफिल। जो एक लम्हा का अरबवां हिस्सा भी गाफिल हो गया ना अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की तरफ तवज्जो से, 100 दफ़ा काफिर है। अगर अल्लाह से हट के आप नबी की तरफ लग गए, क्यों? जिस वक़्त आप अल्लाह की तरफ लगेंगे, तवज्जो बटाएंगे, इसको दायम करेंगे, कायम करेंगे, करार पकड़ेंगे, पक्की करेंगे तवज्जो अल्लाह की तरफ, मुसलसल करेंगे, बार बार वो आएगी नबियों की तरफ, बार बार फरिश्तों की तरफ, बार बार सहाबा की तरफ, बार बार अल्लाह की तरफ, तो बार बार आपने हटा हटा के अल्लाह की तरफ करते रहना, तो अल्लाह से मोहब्बत भी पुख्ता होती जाएगी, फरिश्तों से भी बार बार तवज्जो हासिल हो के पुख्ता होती जाएगी, नबियों से भी तवज्जो हासिल हो के हट हट के अल्लाह से पक्की होगी, फरिश्तों से भी पक्की होगी, सहाबा से भी पक्की होगी, उलमा से भी पक्की होगी। क्योंकि जब हम बार बार तवज्जो अपने माँ बाप से हटाएंगे, बच्चों से हटाएंगे, तो जिक्र उनका रहा कि नहीं रहा। हम सारा दिन आमाल किसको देख के करेंगे? नबी को, सहाबा को।
تو جب بھی ہم ان کا ذکر آئے گا، نام آئے گا، بیان آئے گا، قصے کہانی میں وہی فوکس ہوں گے، تو فوراً ہم اس فوکس کو خدا کی طرف لے کے جائیں گے۔ جب لے کے جائیں گے تو ہمارا ماں باپ سے بار بار ہٹ رہے ہیں، بار بار نبی سے ہٹ رہے ہیں، بار بار صحابہ سے ہٹ رہے ہیں، بار بار فرشتوں سے ہٹ رہے ہیں، تو ہمارا ان سے تعلق بھی مضبوط ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، فرشتوں سے بھی، اللہ سے بھی، نبی پاک کی سنتوں سے بھی، احادیث سے بھی۔ تو جب بار بار یاد دہانی ہوگی نا، استحضار اسی کو کہتے ہیں، بار 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 ہم اللہ سے توبہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ یہ تو ہم نے کفر کر لیا، آپ سے توجہ اٹھا کے نبیوں کی طرف کی، ہم نے آپ کا یاد اور دھیان، آپ کا ذکر چھوڑ کے نبیوں کا ذکر شروع، آپ کی نعت خوانی شروع کر دی، آپ کی نعت گوئی شروع کر دی۔ نعت خوانی سیرا کفر ہے، نیرا شرک ہے، نیری گمراہی بدعت ہے۔ نبی نے کبھی بھی کسی اپنے سے پہلے نبیوں کی نعت خوانی نہیں کی، ان کی یاد دہانی نہیں کی، ان کے ذکر اذکار جب ضرورت ہوتی تھی، مثال دینے کی ضرورت پڑتی تھی، انتہائی کم، مختصر۔ اگر آپ نے 1 ارب دفعہ بات کی نا، تو آپ کی اللہ کے علاوہ بات جو ہوتی تھی نا، 1 لائن بھی نہیں پوری ہوتی تھی۔ لائن کا چوتھا حصے میں آپ اپنی بات پوری کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، ہر وقت توجہ آپ کی اللہ کی طرف، دل کس کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف، ہمارے نبی تھے۔ تو جب ہمارے نبی کا ذکر، توجہ ہر وقت مشق اللہ کی طرف ہے، تو نبیوں کا ہر وقت ذکر نہیں کر رہا، رسولوں کا ہر وقت ذکر نہیں کر رہا، کتابوں کا ہر وقت ذکر نہیں کر رہا، ہر وقت فرشتوں کا ذکر نہیں کر رہا، ہر وقت جنت دوزخ کا ذکر نہیں کر رہا، ہر وقت آخرت کے احوال نہیں بتا رہا، ہر وقت علامات قیامت نہیں وہ بتا رہا، زندگی میں کبھی کسی نے سوال کیا 1 دفعہ بتا کے ویلے، یا دوبارہ کسی نے سوال کیا دوبارہ بتا دیا، یا اس طرح صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات آئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو سمجھانا ہے، ان کو مثال دی، سابقہ نبیوں سے، سابقہ امتوں سے فارغ، فوراً توجہ اللہ کی طرف کی، فوراً توجہ اللہ کی طرف، بندوں کی بھی توجہ اللہ کی طرف کرنی، بندوں کے اندر بھی زبانی ذکر اللہ کا اٹھانا، قلبی ذکر، نفسی ذکر، اپنے رگ راشہ ہر چیز کا۔ جس وقت آپ اس تصور میں، اللہ کے تصور، تخیل میں، تدبر میں، تفکر میں، تفقہ میں اللہ ہی ہوگا، توجہ ذکر اللہ ہی ہوگا، زبان سے، دل میں، آپ کے اعضاء میں، تو ہر جز آپ کا اللہ اللہ کرے گا۔ اس کو آپ ظاہراً بھی دیکھیں گے، سوتے ہوئے نہیں، مراقبوں میں نہیں، مدہوشی میں نہیں، آپ علل اعلان دیکھیں گے، آپ کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خطہ وہ کر رہا ہے، وہ اس کا ابھی مشاہدہ آپ کر لیں گے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر خطہ، ہر قطرہ، ہر لمحہ، ہر وقت اس کا ذکر، اس کے اندر باہر جس کا ذکر ہے، جس کا دھیان ہے، جس کی طرف توجہ، وہ اللہ ہے بس، اس کا کوئی صفاتی نام بھی توجہ نہیں کرنی، نہ نہ نہ۔ جب بیان کے مسئلہ دین کے طور پہ سے پڑھنا، بس وہیں تک سمجھنا، یاد کرنا، قرآن حفظ کرنا، باختم۔ نماز میں ہماری توجہ ذکر اللہ ہی اللہ بس، جہاں اللہ نے فرمایا قرآن کو اتنا پڑھو، وہ مصنون ہے پڑھنا، وہاں بھی توجہ نبیوں، جنت دوزخ کی طرف نہیں لے کے جانی، تصور وہاں نہیں لے آتے ہی تصور سرسری کر کے خدا کی طرف مستقل کرنا، سرسری نبی کا ذکر آیا، نبی کی، صالحین کا، صحابہ کا، مومنین کا، متقین کا ذکر آیا، فوراً وہاں سے ہٹا کے خدا کا، اگر وہاں آپ کی جم گئی متقین، صلحاء، اولیاء، زمین و آسمان میں جو قرآن میں موجود ہے، اللہ کی صفات میں، سمجھے اللہ سے آپ کا رشتہ ختم، تعلق ختم، ایمان ختم، توحید ختم، اخلاص ختم، توجہ ختم، ذکر ختم، جو آپ کا مصرف تھا، جو آپ کا محور ہونا چاہیے تھا، جو نبی کی زندگی کا اصل حاصل تھا، نبی پاک کی زندگی میں اصل توجہ اللہ کی طرف تھی، ذکر اللہ کا تھا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر چیز میں اللہ تھا۔ یہ توحید سید احمد شہید ہے، یہ توجہ سید احمد شہید ہے، یہ جس بندے نے اس چیز کو سکھایا، سمجھایا، جب آپ اس کو پختہ کریں گے، اللہ آپ کا ہو جائے گا، آپ اللہ کی ہو جائے گا، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کائنات کہیں اس کی بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا سے باہر ہے۔ ہماؤس سمازوس، جب آپ اس کو علمی طور پہ سمجھ جائیں گے تو واقعی مشاہداتی آبزرویشن میں بھی جب یہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا، ہر اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، توجہ آپ کی ہر، میری ٹوپی ہے، میری نظر ہے، میری آنکھ ہے، کان ہے، اس طرف توجہ نہیں، اللہ
इस तरफ आप बीवी से मिल रहे हैं, तवज्जो अल्लाह, बैतुल खला में गए तवज्जो, मस्जिद में गए तवज्जो अल्लाह, कुरान पढ़े तवज्जो अल्लाह, जिक्र अल्लाह, अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की ज़ात का। और जब भी ज़ुबान से दिल से जिक्र करना है, अल्लाह के सिफाती नामों का जिक्र नहीं करना ना तवज्जो देनी है। सिर्फ जहाँ मसले की हद तक उसका माना मफहूम करना है आपने, या जहाँ मसनून नबी पाक ने फरमाया ये पढ़ो, ये आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ेंगे, उसमें हय्युल क़य्यूम भी आएगा और भी ज़मीन और आसमान के नाम, वो पढ़ने वहाँ तक। लेकिन ये तो नहीं फरमाया जब रात के वक्त सोते हुए 1 दफ़ा पढ़ो, हम 100 दफ़ा पढ़नी शुरू कर दें। जहाँ 100 दफ़ा आपने फरमाया वहाँ 100 दफ़ा ही मसनून है, दुरूद पाक ये वो। जहाँ 100 दफ़ा, जहाँ 100 दफ़ा नहीं फरमाया, एक ही दफ़ा, वहाँ 1 दफ़ा ही करके वहाँ भी तवज्जो अल्लाह की तरफ, और उसके बाद ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र अल्लाह का जिक्र, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे नहीं निकलना है। जिसके हम माना जो हज़ारों अल्लाह के लिए अल्लाह वाली दुआएं हैं कुरान हदीस में, उनको ही पढ़ना है बस, उससे निकले। उसके अलावा आपने आदत बनाई जिक्र करने की, एक तो बिदत होगा, तहरीफ होगी, नबी अलैहि सल्लम का तरीक़ा नहीं है, आपका ये हिदायत नहीं है आपकी तरफ से, आपने ऐसी कोई तरकीब नहीं दी कि अल्लाह छूट जाए। अल्लाह, आप खुद अल्लाह की तरफ थे तो हमने उसको ही फॉलो करना, हमने उसी को फॉलो। आप किसके थे? अल्लाह के। आपने सहाबा को किसका बनाया? अल्लाह का। तमाम नबियों ने अपना बनाया या अल्लाह का? अल्लाह का। तमाम नबियों की अपनी जितनी भी सीरत व किरदार थी, जितने भी वाक़यात से कहानियाँ थे, उन तमाम में मक़सूद, महमूद, मुतवज्जे, ज़िक्र, ध्यान किसका था? अल्लाह का। उनका अपना भी किस तरफ था? अल्लाह की तरफ। फरिश्तों का किस तरफ? अल्लाह की तरफ। कायनात में हर ज़र्रे खित्ते का किस तरफ? अल्लाह की तरफ। आपने वो ही करना है। उससे जब आपका हटा, फ़ौरन उस तरफ लेके जाना है। तो जिस तरफ भी जब फरिश्तों का बार बार आएगा जाएगा, तो जब आता जाता रहे वो नहीं निकलता, तो फरिश्तों से भी आपका ताल्लुक़, मोहब्बत, इज़्ज़त, अज़मत, शराफत, दीन की वसअत, तो आपके अंदर एक एक हुक्म की, एक एक सुन्नत की, एक एक हदीस की, सहाबा ताबीन, हर एक से ताल्लुक़ आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। जब आप अल्लाह की तरफ तवज्जो लगाएंगे, शैतान और नफ्स आपकी तवज्जो बांटेगा, ठीक है। फिर जब हम इन अहादीस को पढ़ेंगे, उसमें कभी सहाबा के नाम है, कभी मुहद्दिसीन के नाम है, कभी फुक़हा के नाम है, कभी मुज्तहिद के नाम है, वो सारे हमारी इज़्ज़त है, सारी हमारी अज़मत है, तमाम सारे हमारे लिए मशर राह है, राह हिदायत है। वही सिरात मुस्तक़ीम अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता है। वो कैसे इनाम याफ्ता हुए कि उन्होंने तवज्जो हर चीज़ में अल्लाह की तरफ की, हर चीज़ में मकसूद उनका अल्लाह था, हर जिक्र उनका अल्लाह था। उन्होंने मखलूक को अपने से नहीं जोड़ा, खुदा से जोड़ा। जब वो खुदा से जोड़ते थे तो खुदा ने उनको ऐसा खुदा हो गया उनका, हमारे नबी, वली और फरिश्तों और सहाबा का, कि हमारी ज़िंदगी से हम कितना भी निकाल के अल्लाह की तरफ जाएंगे ना, फ़ौरन वो आएंगे, फ़ौरन आएंगे। तो जैसे हमारा अल्लाह की तरफ तवज्जो, ज़िक्र फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा, इनकी तरफ भी ध्यान बार बार आ जाके फ्रेश ताज़ा रहेगा। तो वो जो ताल्लुक़, वो जो मोहब्बत, वो जो इश्क, वो जो मजबूती, वो जो पुख्तगी, वो जो इस्तिक़ामत, वो जो ईमान, वो जो तौहीद, वो जो आला मकाम की गैरत, ईमानी, हमीयत, दीनी सलाहियत, ताल्लुक़, इस्तेदाद, वो हमारी बढ़ती जाएगी। अल्लाह से जब होगी तो अल्लाह वालों से भी बढ़ती जाएगी, नबी और फरिश्तों से भी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने फिर भी उनको निकालना है, दहन से निकालते जाएंगे। ये हमारी आखिरत तक, मरने तक यही तवज्जो, यही मश्क, यही ट्रेनिंग, यही नबियों की ट्रेनिंग अपनी ज़ात के साथ थी, यही फरिश्तों की ट्रेनिंग अपनी ज़ात के साथ थी, यही मेहनत उन्होंने अपनी उम्मतों मखलूक को सिखाई, और यही ट्रेनिंग उनके मतबह नज़र मकसद था, यही बेसत का मकसद था, मखलूक को खुदा से जोड़ना, उनका खुदा से रिश्ता कायम करना, खुदा से मजबूत करना, खुदा से उनकी मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वही वाले, ईमान वाले जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। अब हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती नबी अलैहिस्सलाम है, लेकिन अल्लाह के बाद नबी से भी ज़्यादा हमने मोहब्बत अल्लाह से करनी है। तो हमारे नबी को सबसे ज़्यादा अपने से मोहब्बत थी, फिर उसके बाद अल्लाह से।
سب سے زیادہ اللہ سے، پھر اس کے بعد اپنے سے تھی. سب سے زیادہ اللہ سے تھی ہمارے نبی کو، اور ہماری بھی اللہ سے سب سے زیادہ، اس کے بعد سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے. اپنی جان، اپنی اولاد، کائنات کے ہر چیز سے زیادہ محبوب کون؟ تو یہ عملی صورت، واقعاتی، علمی اور مشاہداتی آبزرویشن آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے. جب توجہ اس کو پکائیں گے، پختہ کریں گے، تکرار کریں گے، مشق کریں گے، اس پر مراقبے کریں گے، توجہ دیں گے، محنت کریں گے، اپنی توجہ کو بار بار وہ پلٹے گی، بار بار منحرف ہوگی، بار بار اللہ رسول کی طرف، اللہ رسول سے ہٹ کے کسی اور طرف، رسول کی طرف جائے گی، رسولوں کی طرف جائے گی، انبیاء کی طرف جائے گی، فرشتوں کی طرف جائے گی، یہ کائنات کی طرف جائے گی. جنت وہاں سے ہٹا کے اللہ کی صفات کی طرف جائے گی، وہاں سے ہٹا کے اللہ کی ذات کی طرف لے کے جائے. اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات ہی سب چیزیں نا، اس میں صفات بھی اللہ کی ذات میں، کائنات بھی اللہ کی ذات میں، فرشتے، جن، پرند، تورات، زبور، احکامات، سنت، حدیث، ساری اللہ کی ذات میں. اس سے ہی ملی نا، اس نے ہی پیدا کی سب کو، اس نے ہی ہدایت پیدا کی، اس نے ہی ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، صراط مستقیم بنایا. تو جب ہماری توجہ وہاں حاصل ہو جائے گی تو یہ توجہ ہماری ادھر سے ہٹے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی بالکل، بلکہ تازہ ہوتی رہے گی، فریش ہو کے پڑھتی رہے گی، اور پختہ، ان سے بھی تعلق پختہ، اللہ سے بھی پختہ. اور اصل مقصود یہی ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری توحید ہے. اگر ہماری توجہ اللہ سے صرف نہیں ہٹی، صرف قرآن پہ لگ گئی ہے، صرف نبی پہ لگ گئی، اللہ کے ذاتی جو اللہ والے نام ہیں پورے قرآن میں، ادھر سے جنت دوزخ کے جو قصے کہانی ہیں، نبیوں کی قصے کہانی، فرشتوں کے، اس میں لگ گئی تو سمجھے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سمجھ لیں. یک دم غافل سو دم کافر، یک دم غافل سو دم کافر. ایک لمحے کا کھرواں حصہ بھی اللہ سے غفلت، اللہ کی طرف سے دل ہٹ گیا، زبان سے اللہ کا ذکر نکل گیا، یا ہمارے اخلاص، توجہ، دھیان اللہ کی طرف سے بٹ گیا، اور ہم اس پہ قائم رہے، یا اس پہ ہم اپنی نعت خوانی اور دوسرے ذکر میں ہم مشغول ہو گئے، اور ہم کہنے لگے یہی مقصود ہے، یہ بھی اس میں ہمیں سنت ہے، یہ بھی ہمیں ثواب ملے گا. قطعاً اللہ سے ہٹ کے کسی نبی ولی میں ثواب نہیں، کیونکہ وہ خود نبی ولی اللہ کی طرف لگے رہے ہیں تک، یہی وہ ترغیب تعلیم دیتے رہے. ایک تو ہم ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی نکیر کر رہے ہیں، ان کی تربیت کو رد کر رہے ہیں. ان کی تربیت اپنے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ تھی، اللہ کی طرف کرنی ہے، اللہ کی، ہماری طرف نہیں کرنی، ہمارا بندہ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بننا ہے. تو ہم ان چیزوں میں بھی نعت خوانی کر کے اپنا دماغ خراب کرتے ہیں. نبی کا ذکر، نبی کی شان، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نہ، اس کی ضرورت نہیں، اس کو زندگی میں اپنانا ہے، نبی کے سردر و کردار کو، اس کے شور نہیں ڈالنا، اعلان نہیں کرنے. اعلان صرف جب لوگوں کو تعلیم دینی، اویئرنس دینی، اس وقت دے دیے، گل ختم. اپنا جب پڑھا، سمجھا، سیکھا، اپنی زندگیوں میں، گفتار، کردار میں ان کرداروں کو نبھایا، اپنایا، اس کی مشق کی، ٹریننگ کی، ختم، ہضم. کہ جو ان کرداروں کا نام آئے گا، توجہ آئے گی، عمل کا وقت آئے گا، آپ کی توجہ پھر ان کرداروں کے، رسولوں، فرشتوں، صحابہ، تابعین، بزرگوں کی طرف جائے گی. آپ کی دھیان، ذکر، تعلق، محبت بڑھے گی، فریش ہوگی، محبت بڑھے گی، فریش ہوگی. یہ ہے نسخہ، یہ ہے سید احمد شہید کا فلسفہ، توحید و اخلاص. توحید و اخلاص یہ ہے، یہ توجہ اللہ، یہ ذکر اللہ کا یہ مقصود. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اپنی بیوی، بچوں، کاروبار، نبی علیہ السلام کو جتنی مرضی احادیث پڑھنی ہے، جتنی بھی رات دن کی دعائیں پڑھنی ہیں، جتنے بھی احکامات پڑھنے حلال حرام کے، جتنے بھی جنت دوزخ کے احکامات اور ان کے واقعات، حالات پڑھنے ہیں، فرشتوں کے حالات، بزرگوں کے، صحابہ کے، وہاں بقدر ضرورت، بہت نہایت مجبوری میں پڑھنا ہے، بلا ضرورت، بلا مجبوری، دیکھنا ہی نہیں کسی نبی فرشتے کی طرف، کسی ولی صحابی کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، توجہ کرنی نہیں ہے، اپنی توجہ لے کے ہی نہیں جانی ہے، توجہ ہٹانی ہے، خیال ہٹانا ہے، تصور ہٹانا ہے ان لحظات سے، اللہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، صرف صفات سے، صفاتی ناموں سے بھی ہٹانا ہے. قرآن میں جو اللہ کے علاوہ ذکر ہیں، بہت سارے واقعات اور قصے کہانی ہیں، ان سے بھی توجہ ہٹانی، ان سے بھی ان کا ذکر بقدر ضرورت، جہاں مسنون ہے، جہاں نبی پاک کا فرمان ہے، اس حد تک کرنا ہے. اس میں بھی جو نبی پاک کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی،
کہ آپ اس میں بھی اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کا ذکر، تو وہی ہم نے اپنانا ہے. ہم نے بندہ اللہ کا بننا ہے، نبیوں کا، فرشتوں کا، صحابہ کا، ولیوں کا بندہ نہیں بننا، ان کا بندہ نہیں بننا. ہم نے بندہ عبادت گزار کس کا بننا ہے؟ اللہ کا. متقی کس کا بننا؟ اللہ کا. ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا. جب اس سے جڑ جائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اللہ سے تھا، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بحال رہے گا، مسلسل رہے گا، پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، فریش رہے گا، تازہ رہے گا، اور اللہ اس سے راضی رہے گا. ہمارے نبی بھی راضی ہمارے. اور اگر ہم نے نبیوں سے تعلق جوڑا، نبیوں سے محبت ہی کی، صرف انہی کے بندے بن گئے، انہی میں گم ہو گئے، انہی میں توجہ اور اپنا ذکر، انہی کے ذکر میں لگ گئے، انہی کی یاد دہانی، انہی کے قصے کہانیوں میں لگ گئے، خدا کی ذات کو چھوڑ دیا، اس کی توجہ ذکر کو مکمل چھوڑ دیا، یا اس کی طرف توجہ سطحی کبھی ضرورت پڑی لے گی، ضرورت مجبوری میں لے گئے، تو ہمارا نہ نبی سے تعلق ہے، نہ کسی نبی فرشتے سے تعلق ہے، نہ ولیوں سے تعلق ہے، نہ صحابہ اہل بیت سے، کیونکہ ان کا مشعل، ان کا طریقہ، ان کی سیرت، کردار اللہ کی طرف جانا تھا، اللہ کی طرف کرنا تھا. ان کا اپنا توجہ، اپنی ذکر. اب انہوں نے خود اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنایا، جو ان کے ماتحت ہے ان کو بھی خدا کا بندہ بننے کی تلقین، ترغیب، تربیت، تعلیم دی. تو ہم خود ان کی تعلیم تربیت کے منکر ہو جائیں گے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کی محنت پہ پانی پھیرنے والے بن جائیں گے. تو ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کا مقصد یہ اللہ کی طرف رہنا، ان کی طرف نہیں، ان کا بندہ نہیں بننا، ان کی طرف توجہ کرنی نہیں ہے. اگر ہو جائے ہٹانی ہے، ہٹا لے کے تو جانی نہیں نا ان کی طرف توجہ، نہ تصور، نہ خیال، نہ کوئی محبت کچھ نہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اللہ سے تعلق کرنا، اللہ سے تعلق کرنا. جب اللہ سے کریں گے، نکال لیں گے ان کے خیالات کو، تصور کو، ان کی توجہ کو، ان کے ذکر کو، اپنی زندگی سے، ہر چیز سے نکال لیں گے، کوشش کریں گے، تو ہمارا ان سے تعلق مضبوط، محبت ان سے بھی مضبوط، ان سے تعلق مضبوط، رشتہ، محبت، ہر چیز ان سے مضبوط. ان کی عقیدت زیادہ ہوگی، ان کے احکامات کی وقت، منزلت، شان، ہمارے مقام، مرتبہ ہمارے دلوں میں اور راسخ ہوگا، اور پختہ ہوگا، بار بار فریش ہوگا، بار بار تازہ ہوگا. یہ ہے اگر جس کے ذہن میں نبی آ گئے، بالکل خدا ختم. اور یہی آج ہمارا ہے. سب سے بنیادی گمراہی ہمارے لوگوں کی یہی ہے، یہی ہے ہمارے اماموں کی. ایک ان میں علم نہیں تھا، زندگیوں میں عمل نہیں تھا، علم نہیں تھا، عمل نہیں تھا، کتابوں میں ہے. پھر ان میں جہاد نہیں تھا، قتال نہیں تھا. پھر تیسرا ان میں کسب حلال، حلال کے ذرائع نہ انہوں نے بنائے نہ اپنائے. اور تیسرا اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف توجہ ان میں نہیں تھی، نہ انہوں نے دی. نہ صوفی کو اس کا ہے. یہ صرف حضرت صدیق اکبر، اویس قرنی، حضرت امام مہدی اور حضرت سیدہ مشیری، یہ ہیں، یہ ان کے پیروکار جو گزرے ہیں. جو بھی آپ دیکھیں تاریخ میں، پڑھیں اس سے کہانیاں، پوری اسلامک ہسٹری پڑھیں، سوچیں، سمجھیں. قرآن حدیث کو دیکھنے کے بعد آپ غور کریں، توجہ اللہ کی طرف کریں گے، آپ کو یہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی. اس لیے اپنا قبلہ درست کر لیں مرنے سے پہلے. یہ آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں. دوبارہ قرآن اسلام پڑھیں اور پھر غور کریں کہ میں نے غلط کہا، صحیح کہا. اگر صحیح کہا، اس کو مشعل راہ بنائیں، اس کی ترغیب دیں، اس کی تلقین کریں اپنی اولادوں میں. اس بات کو کوٹ کوٹ کے بھریں اپنے دوست احبابوں میں، اپنے یاروں میں، اپنی فیملیوں میں، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ اس کا پرچار کریں کہ غیر اللہ کو نکال لو. وہ چاہے نبی، فرشتے، صحابہ، اہل بیت کی کتنے بھی پاکیزہ کیوں نہ، ان کو نکال لو اپنی زندگیوں سے، اپنی توجہ سے، اپنے تصور سے، اپنے خیالات سے، ہر چیز سے نکال لو. تو وہ جو ان کے ساتھ تعلق، محبت ہے، رشتہ، وہ بھی مضبوط ہوگا، خدا سے ویسے ہی مضبوط ہوگا. اخلاص اور توحید بھی کامل اور خالص آ جائے گی. اللہ بھی راضی، یہ ساری کائنات راضی، اور ہمارا اللہ اور اس کے نبی کی اتباع میں بھی زندگی صرف کرنے کا مشن پورا ہو جائے گا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، توجہ دے، توجہ دے، توجہ دے. آمین.